کیا نماز میں اگر کسی کو بھول گیا تھا، کال آ گیا اس کو، کیا نماز میں وہ اس کو آف یا سائلنٹ کر سکتا ہے یا نہیں؟ بعض لوگ نہیں کرتے ہیں، اس کو کوئی دھکا بھی دے تو نہیں بولتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی اگر نماز میں اس کو آف کرے گا یا سائلنٹ کرے گا۔ اس لیے کہ بعض مسلکوں میں جیسے حنفی حضرات کہتے ہیں کہ نماز میں اگر آدمی اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو یہ اس حرکت سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسا بعض لوگوں کا کہنا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اتنی حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو نماز خراب ہوگی، اگر وہ نہیں کرے گا تو نماز خراب ہوگی۔ تو کیا نماز میں اگر کسی کو کال آتا ہے اور نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہے اس سے، خصوصاً جب کہ بیچارے کی کوئی ٹون ایسی ہے کہ جو اچھی نہیں ہے، شریف نہیں ہے، تو ایسی صورت میں زیادہ ضروری ہو جائے گا اس کو بند کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بت لیلۃ عند خالتی میمونۃ بنت الحارث، میں اپنی خالہ میمونہ بنت حارث کے ہاں رات میں ٹھہرا، رکا۔ فقلت لها اذا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فایقظینی، رات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے جب اٹھیں گے تو مجھ کو اٹھانا، میں بھی نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فقمت، نماز پڑھنے لگے۔ فقمت الی جنبہ الایسر، میں جا کے آپ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے کہاں رک گیا؟ آپ کے لیفٹ میں، آپ کی بائیں طرف۔ فاخذ بیدی فجعلنی من شقہ الایمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، میرا ہاتھ پکڑا اور آپ نے پکڑ کے مجھے کہاں، پیچھے سے کہاں لیا؟ اپنی دائیں طرف لیا۔ ایک روایت میں کہ آپ نے میرا کان پکڑ کے لیا مجھ کو، چھوٹے بچے تھے، آپ نے تو کسی کو بڑے کو کان پکڑ کے لیں گے، وہ باہر آپ کا کان سیدھا کرے گا۔ چھوٹے بچے تھے اور گھریلو تھے اور بڑی محبت تھی اللہ، اور کسی بچے کا کان پکڑے تو اس کو برا بھی نہیں لگتا، بڑے کا لگتا ہے۔ تو آپ نے ان کو ہاتھ پکڑ کے اپنی یعنی بائیں سے کدھر لیا؟ لیفٹ سے رائٹ میں لیا، کیونکہ مقتدی اگر دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو مقتدی کہاں ٹھہرے گا؟ امام کے رائٹ میں، مقتدی امام کے رائٹ میں کھڑا ہوگا۔ تو نماز ہی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کو لیفٹ سے کہاں کیا؟ رائٹ میں۔ تو نماز کی مصلحت کی کوئی چیز اگر ہے تو آپ نماز ہی میں وہ چیز کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کے صف کے آگے کوئی آدمی، اس کی وضو ٹوٹ گیا، اس کا ناک پہ ہاتھ رکھ کے ہو گیا باہر وضو کرنے کے لیے، اب آپ کے لیے جگہ خالی ہو گئی، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، صف میں جگہ خالی ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی حرکت ہے تو آپ نماز میں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ممبر پر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، اور جب آپ سجدہ کرنا چاہتے تھے ممبر کی سیڑھیوں سے اتر کے ممبر کی جڑ میں سجدہ کرتے تھے۔ آپ نے صحابہ سے کہا میں نے اس لیے ایسا کیا تاکہ تم مجھ سے نماز سیکھو۔ تو نماز میں اتنی حرکت چلتی ہے، اتنا ڈینجر نہیں ہے کہ کچھ ہی نہیں چلتا ہے، خصوصاً جب کہ موبائل یعنی بج رہا ہو، اس میں میوزک گھنٹی بج رہی ہے اور نماز میں خلل پیدا ہو رہا سب کی، اور سامنے والے کو بہت ارجنٹ ہے، وہ ایک کال جب بجا رہا ہے اور رک رہا ہے پھر واپس سے کال کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں جیب میں سے نکالے، اس کو آف کر دے، سائلنٹ کر کے بند کر دے، جیسا بھی کرنا اس کو کرے۔ یہ نہیں کہ اٹھا کے ہاں میں نماز میں ہوں میں بات نہیں کر سکتا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا بھی کوئی کرے گا آدمی مصیبت ہے، بولیں گے دیکھو ان کی نماز میں یہ بھی چلتا ہے ابھی سب۔ تو نماز میں آدمی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اس طرح سے کیا، یہ حرکت چل سکتی ہے، اس سے زیادہ بری چیز ہے، کیونکہ نماز میں دوسرے کی اصلاح ہے۔ اب یہ نماز میں سب کے لیے مصیبت بن رہا ہے، ان کی نماز خراب ہو رہی ہے، تو ایک کی خراب ہو رہی تھی تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو رائٹ میں لیا۔ یہ سب کی خراب ہو رہی تو من باب اولا اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ بند کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا ہے کہ وہ منکر ہے، میوزک ہے، وہ اس کو بند کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اور یہ بخاری میں بھی ہے۔